السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام ابھی گزرا ہے اور جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، ان کی تاریخ اور ان کی شہادت کے قصے بیان کیے ہیں واعظین نے۔ اسی تعلق سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مولانا سلمان ندوی کا ایک عجیب و غریب بیان آیا سوشل میڈیا پر، جس کے گرتے ہی واویلا مچ گیا، طرح طرح کے مغلظات، حفوات بکے جانے لگے۔ اس سلسلے میں اب تک کی جو سب سے بڑھیا تحریر، دفاعی تحریر اور اقدامی اور مسئلے کے حل تلاش کرنے کی جو سب سے شاندار تحریر میری نظر کے سامنے سے گزری ہے، وہ مظاہر علوم وقف سہارنپور کے مدیر اور وہاں کے باکمال استاد حضرت مولانا مفتی محمد ناصر الدین مظاہری کا ایک سنو کے عنوان سے ایک مضمون آیا ہے۔ حضرت نے بہت اہم رخ پر یہ مضمون لکھا ہے۔ گالیاں بکنے سے یا زندیق کہنے سے یا ان کے اوپر مغلظات بکنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، صحابہ پر تبرہ بازی کی ہے۔ یہ چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا مقتدی ہو، یہ برداشت بالکل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا زندیق کہنے سے یا حفوات ان کے خلاف پروپیگنڈا رچنے سے یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں مولانا ناصر الدین صاحب نے یہ شاندار مضمون لکھا ہے، جو میں بالکل ہو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ مولانا سلمان ندوی، صحابہ اکرام اور ہماری ذمہ داری۔ کبھی کبھی حالات ایسے رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے دین، امت، خلافت، وحدت اور شریعت کے حق میں دہائیاں دی ہوں، جب وہی شخص ایسی باتیں کہنے لگے جن سے اہل سنت کا دل چھلنی ہو جائے تو یقیناً دکھ ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر کیا کریں؟ یہ سطور مولانا محمد سلمان حسنی ندوی صاحب کے حالیہ بیانات کے پس منظر میں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ مولانا جو کبھی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے خلفائے راشدین کا پرجوش دفاع کیا کرتے تھے، آج بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایسے جملے ادا کر رہے ہیں جو نہ صرف نامناسب ہیں بلکہ اہل سنت کے بنیادی عقائد سے میل نہیں کھاتے۔ ہمیں بے شک ان کے خیالات پر گہری تشویش ہے۔ اگر وہ ان بیانات پر مصر رہتے ہیں تو اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا علمی رد کریں۔ لیکن کیا محض فتوے دینا، گالیاں بکنا یا گمراہ منافق کہہ کر دور پھینک دینا اس مسئلے کا حل ہے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عالم غلطی کرے تو اس کی اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ محبت، خلوص اور علم کے ساتھ مکالمہ ہے، خاص طور پر جب وہ شخص کسی خانوادہ علم و فضل سے تعلق رکھتا ہو، جس کی پشت پر صدیوں کی علمی وراثت ہو، تو معاملہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے۔ ہماری تجویز ہے کہ اہل سنت والجماعت کے جید، متین اور درد مند علماء مولانا ندوی صاحب سے بالمشافہ ملاقات کریں، ان کے خیالات سنیں، ان پر غور کریں اور قرآن و حدیث، اجماع امت اور اہل سنت کے موقف کی روشنی میں ان کے سامنے مدلل بات رکھیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رجوع کی رغبت ڈال دے۔ آج کے سوشل میڈیا دور میں فتنے کی آگ لمحوں میں پھیل جاتی ہے، لیکن اسے بجھانے کے لیے پانی نہیں، تیل پھینکا جا رہا ہے۔ جذباتی تبصرے، تضحیق، تحقیر اور فتوے کی بوچھاڑ، یہ سب اس فضا کو مزید مقدر کر رہی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بھٹکے ہوئے عالم کو زندیق نہیں کہا جا سکتا، بعض کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب پر فرض ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، حرمت اور دفاع میں کبھی مداہنت نہ کریں۔ ان پر حرف تنقید ہو تو خاموشی بھی جرم ہے، لیکن دفاع کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اخلاق، دلیل اور عدل کو خیر آباد کہہ دیں۔ ہمارا دفاع بھی صحابہ کے شایان نشان ہونا چاہیے، وقار، بصیرت اور حلم کے ساتھ۔ بہرحال بہت سے لوگ اس تحریر سے متفق ہوں گے، بہت سے نہیں ہوں گے، لیکن مولانا ناصر الدین صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اس وقت حالیہ تنازعات میں جہاں ایک طرف ان کو فتین اور فتنہ پرداز اور پروپیگنڈا، یہ سب چیزیں وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہیں، لیکن مسئلے کا حل تلاش کرو۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمارے اکابرین مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند اور دیگر اکابر جو گزرے ہیں، جب اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اس سے مناظرہ کرتے تھے، علمی مکالمہ کرتے تھے، مسئلے کا حل نکلتا تھا اور امت کے سامنے ان کے رقیق اعتراضات کھل کر کے سامنے آتے تھے، تاکہ امت کو بھی، ایک علمی دنیا کو یہ معلوم ہو کہ مولانا سلمان ندوی نے جو اعتراض، یہ جو اس طرح کے دلائل حضرت معاویہ پر پیش کیے ہیں تو وہ بالکل فسفسے ہیں اور رقیق ہیں۔ آپ ان کو علمی دنیا میں آ کر کے جواب دیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ میں اپنا تبصرہ ضرور پیش کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔